ہم لوگ آج ایبٹ آباد کے ڈیلران پی پی ڈی اے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ڈیلرز یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ جو احتجاج ہمارا متوقع ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کمیشن کے سلسلے میں، ابھی کل ہمارے چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان، انہوں نے اسلام آباد میں سب جگہ پہ ملاقات کی اور گورنمنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو مشکلات کو کس طرح ہمارے حل کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے کمیشن میں اضافہ کیا جائے۔ اب سلسلہ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی بہت دشواری پیش آ رہی ہے۔ جب تک اگر یہ نہیں ہوتا، کمیشن میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم نے جو حالیہ اپنے اخراجات ہمارے بجلی کے ہیں، ہمارے دیگر لوازم ہیں، تنخواہیں ہیں جو گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہیں، وہ اضافے کے بعد اب بالکل سراسر ناممکن ہو چکا ہے کہ ہم مزید اس میں بغیر اضافے کے کام جاری رکھ سکیں۔ ہم مشکور ہیں عبدالسمیع خان کے، چیئرمین پی پی ڈی اے کے، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ان کے نمائندہ خاص جناب طارق تنولی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے آ کے اور ہمیں سارا بریف کیا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، تاکہ ہم لوگ سب اکٹھے ہو کے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچا سکیں۔ طارق تنولی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عبدالسمیع خان صاحب کے نمائندہ خاص کچھ اپنا تاثرات بیان کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں پاکستان بھر کے ڈیلرز نے اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں اور اس وقت قلیل ترین مارجن کے حوالے سے اپنے چیئرمین جناب عبدالسمیع خان صاحب کو گزارشات روانہ کی، جس کے اوپر چیئرمین صاحب نے فوری طور پہ فائنانس منسٹر سے پچھلے اتوار کو ملاقات کی، جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ بدھ کو مصدق ملک صاحب سے اور سیکرٹری پیٹرولیم صاحب آپ سے ملیں گے۔ تو کراچی سے بھی وفد آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے تمام ڈیلرز عبدالسمیع خان کی قیادت میں اور ساری جگہوں سے آ کر اسلام آباد میں کل 11 بجے پہنچ گئے تھے، جس پر ہمارے قائد محترم بابا پیٹرولیم عبدالسمیع خان صاحب نے مصدق ملک اور سیکرٹری پیٹرولیم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھر کے ڈیلرز کو اس قلیل مارجن پہ گزارا نہیں ہو سکتا، اور اس وقت یہ 1.5% ہے، اور ہماری انویسٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ مزید اس کے ساتھ جو عنقریب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پیٹرولیم لیوی اور 11% سیلس ٹیکس کے حوالے سے پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ فیول پرائزز ڈیلر کی پہنچ سے بھی باہر ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر یہ بات طے پائی گئی کہ جو سمیع خان صاحب کی طرف سے ورکنگ بنائی گئی ہے اور کچھ ڈیلرز کی طرف سے ورکنگ بنائی گئی ہے، وہ اور دیگر تمام چیزیں جو پائٹ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ڈی جی آئل اور اوگرا کے چیئرمین اور سیکرٹری پیٹرولیم سے تمام وہ منٹس مانگے گئے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہونے والے ایم او یو کی شکل میں موجود ہیں، اور اس کے بعد مصدق ملک صاحب نے ہمارے محترم چیئرمین کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ میں اس کو ای سی سی میں لے کے جاؤں گا، کیبنٹ میں لے جاؤں گا، میں آپ کا مقدمہ پیش کروں گا اور آپ لوگوں کا مارجن میں اضافہ کرانے کی کوشش کروں گا۔ اس میٹنگ کے بعد اپنے تمام ملک بھر کے ڈیلرز کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم صرف و صرف حکومتی وعدوں پر ہی نہیں رہنے دیں گے۔ اگر حکومت 15 دن میں ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کرتی تو ملک گیر جو ہے کہ ہمارے ڈیلرز جو ہے اپنے چیئرمین کے احکامات کے مطابق کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس وقت ایک پیٹرول پمپ آنر کو جتنی مشکلات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت کبھی زندگی میں نہیں آیا کہ ہاؤس ایکسپینس بھی بڑھ چکے ہیں، اسٹاف ایکسپینس بڑھ چکے ہیں، گاڑی کا ایکسپینس بڑھ چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرکسٹی نے ہمیں تو اتنا 3 گنا وہ بھی بڑھ چکا ہے۔ تو ہم کہاں جائیں؟ آخر ہم کس سے بات کریں؟ 300 روپے کا پیٹرول ڈیزل اگر پیٹرول پمپ آنر خریدے گا اور آپ اسے 3 روپے 20 پیسے کی
مارجن پہ بزنس کرنے کا کہتے ہیں، کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ میں یہاں آیا ہوں اور مجھے یہاں تمام سینئرز ہمارے ہزارہ کے جتنے بھی ڈیلر صاحبان ہیں اور جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خصوصاً راجہ صاحب ہیں، شبیر حسین صاحب ہیں، آصف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی چیئرمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا مجھے یقین دلایا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عبدالسمیع خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے اپنے چیئرمین کی آواز پر لبیک کریں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چیئرمین عبدالسمیع خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا. چیئرمین عبدالسمیع خان کیا ہماری 1 نمبر پر ریٹیل آؤٹ لیٹ سے لے کے ہنزا اسکردو تک، یہاں اس سائڈ پہ چترال تک اور کوئٹہ بلوچستان میں تافتان تک اپنے ڈیلرز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں.